رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پروگرام بہار رمضان لیے حاضر ہیں۔ ماہ رمضان کی بابرکت پر بہار فضاؤں میں ایک بار پھر آپ کا اپنا پروگرام لیے حاضر ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن بہت ساری باتیں کریں گے، بہت کچھ بیان کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں۔ چنانچہ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ یوم الجمعۃ کانت شفاعۃ لہ عندی یوم القیامہ۔ سبحان اللہ، یعنی جو مجھ پر جمعہ کے دن درود پاک پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آئیے مل کر نبی پاک کی ذات پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کے اندر بہت پیاری پیاری علم و حکمت سے بھرپور گفتگو ہوتی ہے۔ بہت پیارے پیارے ہمارے نعت خوان پیارے پیارے کلام بھی آپ کو سناتے ہیں۔ نبی پاک کے عشق میں تڑپنے مچلنے کا موقع بھی نصیب ہوتا ہے، مدینہ کی محبت میں بھی الحمدللہ اضافہ ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ہم بہت پیارے پیارے سیگمنٹ بھی آپ کے لیے لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی بہت پیارے پیارے سیگمنٹ کرنے والے ہیں، اول تاخیر شریک رہیں گے تو بہت لطف و سرور حاصل ہوگا۔ آئیے آپ کو عرض کرتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہوئے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز صاحب۔ حاجی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے ماشاءاللہ قاری احمد رضا مدنی صاحب بھی پھر تشریف فرما ہوئے ہیں، اور ساتھ ہی ہمارے دو نعت خوان بھی موجود ہیں، ہمارے عمران بھائی اور علی اصغر بھائی۔ سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اپنا وقت عطا فرمایا۔ انشاءاللہ بہت پیاری پیاری گفتگو کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے علی اصغر بھائی سے ایک کلام سنتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہاں جہان کی جان ہے تو جہاں جہان ہے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، دل میں ہلچل مچاتی ہے سنہری جانیاں، دل میں ہلچل مچاتی ہے سنہری جانیاں۔ کیا کر کے یاد آتی
جاریاں دل میں ہلچل مچاتی ہے، سنے سنے جاریاں اور پوچھنے اور مر ہی اس در سے تو قدم مر ہی جاؤں میں، اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے مارے مسیحا چھوڑ کر، کیا بچے مارے مسیحا چھوڑ کر، اور بخش مجھے دامن میں چھپتا تمہارا چھوڑ کر، کیا کروں کہ یاد آتی ہے، سنے جاریاں اور مر کے جیتے کے جیتے چون کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر، کیا کروں کہ یاد آتی ہے، سنے جاریاں دل میں ہلچل مچاتی ہے، سنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا شان ہے میرے آقا کے مدینے کی سنہری جالیوں کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ان سنہری جالیوں کے روبرو کھڑے ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت، محبت، شوق، وارفتگی کے ساتھ سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ مقام بڑا ہی مقدس مقام ہے، اس مقام پر جانے کی ہر ایک کو حسرت ہوتی ہے، اور کیوں نہ ہو،
جس جگہ دنیا کی سب سے عظیم شخصیت آرام فرما ہے، سب سے اعلیٰ جو رفعت والے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جس جگہ موجود ہیں تو ان کے غلام کیوں نہ اس بارگاہ میں جانے کی تمنا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار اس در پاک کی با ادب بازوق حاضر نصیب فرما رہے۔ کاش کہ ایسا کرم، ایسے اسباب ہو جائیں کہ ماہ رمضان کی پر نور فضاؤں میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی حاضر نصیب ہو۔ ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں بہار رمضان، اور الحمدللہ اس پروگرام کے اندر آپ کے سامنے بہت پیارے پیارے ٹاپک بھی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ مزید بھی انشاءاللہ آپ کو کلام سناتے رہیں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف، اور آج کا ہمارا ٹاپک بڑا پیارا ہے، ماہ رمضان ہی سے تعلق ہے۔ آج کے ٹاپک کا نام ہے رمضان کی برکتیں۔ جی ہاں، رمضان المبارک الحمدللہ بڑی برکتوں والا ہے، بڑی سعادتوں والا ہے۔ یوں تو ناظرین دیکھیں، عبادت کرنے والے ماہ رمضان میں اپنے طور پر عبادت کرتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو پورے روزے رکھتے ہیں، رکھنا بھی چاہیے، لیکن جہاں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پوری تراویح ادا کرتے ہیں، ماشاءاللہ پورے روزے رکھتے ہیں اور ساری مشقتیں برداشت کرتے ہیں، الحمدللہ بھوکے پیاسے رہ کر پورا دن گزارتے ہیں، 2 3 قرآن پاک پڑھنے کی سعادتیں بھی ماشاءاللہ حاصل کرتے ہیں۔ اور لیکن دوسری طرف کچھ لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک کے اندر، اس پیارے سے مہینے کے اندر بھی معاذ اللہ نہ روزے رکھتے ہیں، نہ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، نہ ہی گناہوں سے بچنے کا ان کو کوئی ذہن ہوتا ہے، گناہوں کی طرف اس مبارک مہینے کے اندر بھی وہ سبقت لے جانے والی سوچ رکھتے ہیں۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے ہیں؟ یاد رکھیے، اس ماہ مبارک کی جہاں پر فضیلتوں کا ذکر ہے نا، نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے، تو جہاں نیکیاں کرنے پر الحمدللہ اتنی برکتیں ملتی ہیں، یاد رکھیے وہیں پر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کا وبال بھی بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس ماہ مبارک کو کیسے گزارنا ہے، کیا اس میں کرنا ہے، کون سی عبادتیں کرنی ہیں، انشاءاللہ الرحمن آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بیان کریں گے۔ میرے ساتھ اعجاز بھائی ہیں انشاءاللہ۔ اعجاز بھائی کیا فرمائیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے، اور رمضان ہمیں کیسے گزارنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعی رمضان کی برکتیں جو آپ نے سلسلے کا نام رکھا ہے، جی، تو آج کے جو ہمارے ایپیسوڈ کا نام ہے، واقعی رمضان بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، جی، اور دیگر مہینوں پر اس کو فضیلت بھی حاصل ہے۔ اللہ، تو اس کی ایک برکت تو یہی ہے کہ اس کو دیگر مہینوں پر فضیلت بھی دی گئی ہے۔ اس میں اور بھی برکتیں ہیں کہ رمضان ہی میں قرآن نازل ہوا، سبحان اللہ۔ یہ بھی اس کی برکتوں میں سے ایک ہیں۔ اور جو ایک سوال آپ نے کیا کہ رمضان کیسے گزارے، جی، اگر شارٹ میں جواب دیں تو یوں دیا جا سکتا ہے کہ رمضان عبادتوں میں گزارے صحیح، اور گناہوں سے بچتے ہوئے گزارے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ویسے تو زندگی ہی اسی انداز سے گزارنی چاہیے۔ جی، کسی نے ایک بڑا پیارا جملہ کہا ہے کہ زندگی رمضان کی طرح گزارے، موت عید کی طرح آئے گی۔ ہاں کیا کہنے، کہ بہت زبردست۔ زندگی یوں گزارے جیسے بندہ رمضان میں گزارتا ہے، صحیح، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ساری زندگی ایسی گزارے، پھر موت انشاءاللہ عز و جل عید کی طرح آئے گی۔ زبردست۔ تو اب بالخصوص ماہ رمضان المبارک میں کچھ عبادتیں خاص لوگ اپنا ذہن بناتے کہ یہ کرنی ہیں۔ جیسے کچھ تعداد ایسی ہوتی ہے جو عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتی، ماہ رمضان کا اپنا ایک فیضان ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کر دیتا ہے۔ ماہ رمضان آتا ہے، نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں خصوصی عبادت روزے کی بھی ہے کہ اس میں لوگ روزے رکھتے ہیں۔ پھر نماز لوگ وہ جو بقیہ نمازیں تو ادا کرتے لیکن عشاء کی نماز میں سستی کرتے، ایسے لوگ بھی الحمدللہ ماہ رمضان میں تراویح 20 رکعت تراویح اور اس میں ماشاءاللہ مکمل قرآن پاک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ صحیح، یہ تعداد تو ہے جو روزے نہیں رکھتی۔ اگرچہ ایک گمان ہے مسلمانوں کے متعلق، میرا حسن ظن ہے کہ ایسی تعداد کم ہوگی، لیکن تعداد ہے ایسی کہ جو روزے نہیں رکھتی، چھوٹی چھوٹی وجوہات کی وجہ سے روزے ترک کر دیتے ہیں۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ گناہوں کا سلسلہ جیسے رمضان سے پہلے تھا، لوگ روزہ رکھ کر بھی گناہ کرتے ہیں، تو اس سے بھی یقیناً بچنا چاہیے۔ اور ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنا یہ بڑی سعادت مندی ہے۔ صحیح، جو ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس کو فضیلت بھی عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ اس پر کرم بھی فرماتا ہے۔ امیر اہل سنت نے اپنی کتاب فیضان رمضان میں ایک واقعہ لکھا ہے جی، کہ ایک آتش پرست ایک مجوسی تھا، وہ اپنے بچے کے ساتھ بازار میں گیا، تو اب بچہ چھوٹا تھا، اس نے، یہ رمضان کا مہینہ تھا،
اس نے بازار میں لوگوں کے سامنے کچھ کھانا شروع کر دیا، چھوٹے بچے نے۔ جب باپ نے دیکھا کہ بچہ رمضان کے مہینے میں اور مسلمانوں کے بازار میں کچھ کھا رہا ہے، تو باپ کو یہ بات ناگوار گزری۔ باپ نے بیٹے کو چانٹا مارا اور کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ شروع ہے اور تو اس میں کھا رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھا رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ ابا آپ بھی تو کھاتے ہیں، میں ہی نہیں کھا رہا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں۔ باپ نے کہا میں بھی کھاتا ہوں لیکن میں گھر میں چھپ کر کھاتا ہوں، یوں تیری طرح لوگوں کے سامنے نہیں کھاتا۔ تو یہ بات ہوئی، وقت گزر گیا، زندگی گزری، مجوسی کا کچھ دنوں کے بعد میں انتقال ہو گیا۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا، امیر اہل سنت لکھتے ہیں کہ اس کے مرنے کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا کہ بڑے مزے سے جنت میں ٹہل رہا ہے۔ ہو کیا بات ہے۔ تو اس سے خواب دیکھنے والے نے پوچھا کہ تو مجوسی تھا، تو جنت کے باغوں میں کیسے آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی برکت سے اللہ پاک نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور موت سے پہلے میں دامن اسلام سے وابستہ ہوا، پھر میری موت واقع ہوئی، کیا بات ہے۔ اور اس رمضان کے ادب کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت میں داخل کیا فرمایا۔ بات ہے، سبحان اللہ۔ یہ مسلمانوں کو چاہیے کہ رمضان المبارک کا ادب و احترام بھی کریں۔ جی جی، اگر اس میں جیسے گناہوں سے بچنا پہلے بھی ضروری تھا، لیکن ماہ رمضان المبارک میں گناہوں سے بچنے کی خصوصی توجہ دی جائے۔ صحیح۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے غیبت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی ہے، ماہ رمضان میں ہمیں توجہ دینی پڑے گی، عام دنوں میں بھی دینا ہے لیکن ماہ رمضان میں خصوصیت کے ساتھ توجہ دیں۔ صحیح۔ جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو خاص کر ماہ رمضان میں بھی بچائے۔ یہ گناہ جو ہے انسان کے لیے ہلاکت کا سبب بنتا ہے، بالکل۔ اور ماہ رمضان المبارک میں گناہ کرنے والوں کے لیے تو اور زیادہ وعید آئی ہے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا اور فرشتے اسے لوہے کے گرزوں سے ہانک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسے جانور کو آگے بڑھانے کے لیے ہانکا جاتا ہے، تو اسی طرح اس نوجوان کو لوہے کے، وہ بھی آگ کے لوہے کے گرزوں سے اللہ اکبر۔ ہانک رہے ہوں گے۔ وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان کی صدا لگاتا رہے گا، 1000 سال تک، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی۔ پھر اس نوجوان کو 1000 سال بعد اللہ کی بارگاہ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل فرشتوں کو حکم دے گا کہ اب اسے اوندھے منہ کر کے جہنم میں داخل کرو۔ اللہ اکبر، اللہ۔ یہ کہنے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کا امتی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا گناہ کیا ہوگا جس کی اسے یہ سزا دی جائے گی؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ وہ بد نصیب ہوگا جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا، رمضان تو آیا، مگر توبہ و استغفار کرنے کی بجائے ماہ رمضان بھی اس نے گناہوں میں گزارا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اب یہ ہے کہ اس میں تو توبہ و استغفار کرنا چاہیے، گناہ سے بچنا بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑائے، توبہ کرے، استغفار کرے، لیکن اس کی عادت تھی کہ وہ اس میں گناہ کرتا ہے، اللہ اکبر، تو اس کی وجہ سے اسے یہ سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جی ناظرین، یقیناً یہ ایک مطلب جو روایتیں بھی آپ نے سنی ہیں، تو ماہ رمضان ایک طرف الحمدللہ یوں سمجھے نا کہ جہاں پر خوشیوں کا پیغام لاتا ہے، مغفرت کا پیغام لاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کے حدیث پاک کا جو مضمون مجھے یاد آ رہا، فرمایا کہ اس ماہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے، نبی پاک نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا ماہ رمضان کے آنے سے پہلے۔ ماہ رمضان کے آنے سے پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور جس میں ایک طویل خطبہ ہے۔ فرمایا میرے آقا نے کہ لوگوں، تمہارے پاس ایک مہینہ آنے والا ہے، جس میں کچھ الفاظ اس طرح کے بھی تھے۔ فرمایا کہ جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوں گے، عشرہ رحمت، درمیان والے 10 دن عشرہ مغفرت، اور آخر کے جو 10 دن ہوں گے جہنم سے آزادی کا وہ عشرہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ماہ رمضان جہاں ہمیں رحمتیں لوٹانے کے لیے آیا ہے، جہاں مغفرت کے ہمیں پروانے تقسیم کرنے آیا ہے، جہاں ماہ رمضان جہنم سے آزادی کا ہمیں پروانہ دے رہا ہے، ناظرین
یہ ان کے لیے ہے جو ماہ رمضان کی قدر کرنے والے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر ماہ رمضان کی ناقدری کرنے والے ہیں، ماہ رمضان کوئی توجہ ہی نہیں ہے، یعنی بعض لوگوں کی روٹین تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ رمضان ہو ماہ رمضان نہیں ہو ان کو کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ رمضان سے پہلے بھی جمعہ آتے تھے، رمضان میں بھی وہی سلسلہ ہے، رمضان سے پہلے بھی کوئی تلاوت قرآن کا معمول نہیں تھا، رمضان کے اندر بھی کوئی چینجنگ نہیں ہوتی ہے، رمضان سے پہلے ہی وہ کاروبار کا معاملہ تھا، صبح 10 بجے دکان پر گئے اور رات کو 8 بجے 9 بجے آ رہے، وہی سلسلہ ہے، نہ افطاری نہ سحری، کوئی مطلب لین دین ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رمضان زندگی میں بار بار نہیں آتا ہے، سال میں ایک بار آتا ہے، کیا پتہ اس سال آپ کو یہ رمضان نصیب ہوا، آئندہ سال نصیب ہو نہ ہو۔ آپ دیکھیں نا، کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال رمضان میں آپ کے ساتھ ہوتے ہوں گے، آپ کے ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھی ہوں گی، سحری کے اندر بھی آپ کے ساتھ وہ شریک ہوتے ہوں، لیکن اس بار نہیں ہے، تو آئندہ سال بھی ہم رہیں نہ رہیں کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو ماہ رمضان اللہ پاک نے نصیب فرمایا ہے، اس کی قدر کریں، ورنہ اگر قدر نہیں کرتے ہیں تو روایتوں کے اندر تو قاری صاحب اس طرح کا بھی آیا نا کہ وہ نبی پاک نے اس کو بدبخت کہا ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس طرح کوئی روایت اگر آپ کے ذہن میں ہو تو ارشاد فرمائیں کہ نبی پاک نے ایسے لوگوں کی جو ماہ رمضان کی قدر نہیں کرتے ہیں ان کے حوالے سے پیارے آقا نے کیا وعید ارشاد فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بالکل علی بھائی ایسا ہی ہے، جہاں پر رمضان المبارک کی بے شمار برکتیں ہیں، اس کے روزے رکھنے کی فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور وہیں پر روزہ ترک کرنے کی یا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لینے کی، روزہ توڑ دینے کی وعید بھی احادیث طیبہ میں وارد ہوئی ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من ادرک شہر رمضان فلم یصمہ فقد شقیہ، یعنی جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس نے روزے نہیں رکھیں، فقد شقیہ، تحقیق کہ وہ بدبخت ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے ایک دن کا روزہ بغیر رخصت کے، شریعت کی طرف سے کوئی رخصت نہیں تھی، بغیر شرعی مجبوری کے اس نے ایک روزہ بھی چھوڑا، یعنی وہ جو رمضان کے روزے کی فضیلت ہے اگر اب وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، زندگی بھر وہ روزہ دار رہے تب بھی وہ ایک روزے کی بھی فضیلت حاصل نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے علی بھائی، یہ ہمارے ناظرین کو بھی یاد رہنا چاہیے کہ ایک نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ ہمارے آپ کے خواب یہ جھوٹے ہو سکتے ہیں، مگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا اور مجھے کسی پہاڑ پر لے جایا گیا، کیا دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی ہے۔ تو میں نے اس جو شخص مجھے ساتھ لے گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی آواز ہے، تو اس شخص نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آواز ہے۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تھوڑا اور آگے لے جایا گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگوں کو ان کے ٹخنوں کے رگوں میں الٹا لٹکایا گیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے جبڑے پھاڑ دیے گئے تھے جس کے سبب ان کے جبڑوں سے خون بہہ رہا تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، استفسار کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ یہ لوگ روزہ افطار کرتے تھے قبل اس کے کہ روزہ افطار کرنا حلال تھا، یعنی روزہ یہ توڑ دیتے تھے، یعنی سمجھ لے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی وہ روزہ افطار کر لیا کرتے تھے، روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ یہ روایت کے اندر جو وعید آئی ہے ان کے لیے جو روزہ رکھ کر روزہ توڑ دیتے تھے، باقی جو سرے سے روزہ رکھتے ہی نہیں تو ان کے لیے پھر کیا وعید ہوگی۔ تو واقعی میں جو رمضان المبارک آیا ہے، جو رحمتوں برکتوں مغفرتوں کی خیرات بانٹ رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں۔ علی بھائی بندہ غور تو کرے، احادیث کریمہ میں جو الفاظ وارد ہوئے رمضان کی برکتوں کے حوالے سے، اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے حوالے سے، جیسا کہ ہمارے حاجی صاحب نے بیان کیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا فضیلت والا ہے اور تمام مہینوں سے یہ افضل و اعلیٰ ہے، اس کو سید الشہور کہا گیا ہے، یعنی تمام مہینوں کا اس کو سردار کہا گیا ہے حدیث کے اندر۔ اچھا، اب حدیث کے اس الفاظ پر بھی تو غور کرے جس کا مضمون بنتا ہے کہ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیطان ہوتے ہیں ان کو بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ اگر میری امت کو پتہ چل جاتا کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان رہتا، امت تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان المبارک رہتا۔ اب آپ سوچئے یہ حدیث کے الفاظ کیسے ہیں
کیا پتا چل جاتا تھا کیا کہ سارا سال یعنی کہ رمضان رہتا ہے روزے سے رہتا اس کی تمنا کرتے. ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے کہ رمضان مبارک کے استقبال کے لیے سارا سال جنت کو سجایا جاتا ہے. سبحان اللہ. سوچے کتنا پیارا مبارک مہینہ ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کی قدر کریں اور پورے پابندی سے روزے بھی رکھیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں اور ماشاءاللہ اس میں اعتکاف بھی ہوتا ہے تو اعتکاف بھی کرے. ہو سکے تو پورے ماہ کا اعتکاف کرے. اگر پورے ماہ کا نہیں ہو سکتا ہے تو آخری 10 دن کا اعتکاف کرے. تراویح کا اہتمام کرے. تو انشاءاللہ الکریم اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر ہم رمضان کی یوں برکتیں سمیٹیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت و بخشش فرما دے گا. ماشاءاللہ. جی ناظرین، یقیناً یہ رمضان کی برکتیں بہت ساری ماشاءاللہ رضا بھائی نے بتائی، اور بالخصوص رمضان میں روزے نہ رکھنے کی اور رمضان مبارک کا روزہ رکھ کر توڑ دینے کی جو وعیدیں ہیں رضا بھائی نے بیان کی. تو بہت ساری باتیں ہیں، بس وہ یہ کہ دیکھیے روایتیں تو بہت ساری ہیں. اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. یقیناً اگر عمل کرنے والے بنتے، ظاہر ہے ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ناظرین اس پر عمل بھی کریں. جو اگر ہمیں دیکھنے والے سننے والے اگر اس طرح کے ہمارے درشک ہمیں اس وقت دیکھ سن رہے ہیں کہ جو خدا نخواستہ ماہ رمضان کے روزوں سے ابھی تک محروم ہیں، ابھی آپ دیکھیں نا 9 رمضان آج ہو گیا ہے ناظرین، اور اب دیکھیں کہ ابھی تک بھی کئی ایسے ہوں گے ناظرین جنہوں نے شاید روزہ نہیں رکھا ہوگا. تو اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرنی چاہیے، اور جو روزے اگر رہ گئے نا پیچھے ہمارے ان کی قضا بھی کرنی یاد رکھیے. ابھی تو جو رمضان کے روزے باقی ہیں وہ رکھنے ہیں، اور جو روزے پیچھے چھوٹ گئے ہیں 9 روزے اگر اللہ نہ کرے کہ نہیں رکھے ہیں تو اس کو رمضان کے بعد اس کو بھی پھر آپ کو رکھنے ہوں گے. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں اپنے کچھ پیارے پیارے سیگمنٹ کی طرف. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم اس میں کچھ دلچسپ سوالات کچھ دلچسپ سیگمنٹ بھی آپ کے لے کر حاضر ہوتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ کچھ بہت پیارے پیارے سیگمنٹ لے کر حاضر ہوئے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے لفظ سے شعر سنائیے. جی ہاں، یہ بڑا پیارا سیگمنٹ ہے. اس میں ہوتا یہ ہے ناظرین، آپ تو جانتے ہوں گے کہ کچھ چٹھی ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہمارے مہمانوں کو اس میں سے ایک چٹھی اٹھانی ہوتی ہے اور اس میں کچھ لفظ لکھا ہوا ہے. جو لفظ نکلے گا اس لفظ سے شعر سنانا ہوتا ہے. ماشاءاللہ. نعت خانہ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. نعت خواہ. عمران بھائی تو شروع کرتے ہیں. عمران بھائی ایک چٹھی اٹھائیں. جی دیکھتے ہیں عمران بھائی کے حصے میں کون سا شعر ہے اور لفظ ہے اور شعر سنا پاتے ہیں نہیں. محشر. محشر. کیا بات ہے ماشاءاللہ. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو مجھے سب ان کی شوقت پیدا ہو سزا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. عمران بھائی نے اپنے حصے کا شعر سنا دیا ہے. اب بڑھتے ہیں ہمارے دوسرے نعت خوان علی اصغر بھائی کی طرف. دیکھتے ہیں علی اصغر بھائی کے حصے میں کون سا لفظ آتا ہے اور کون سا شعر سناتے ہیں. جی لفظ کیا ہے؟ سرور. ارے واہ سرور، کیا بات ہے. جی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. واہ سبحان اللہ. بہت پیارا شعر علی اصغر بھائی نے سنایا. اب بڑھتے ہیں ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی اعجاز صاحب کی طرف. حاجی صاحب ایک چٹھی. کیا بات ہے. دیکھتے ہیں حاجی صاحب کے حصے میں کیا آتا ہے. کیا آیا؟ جنت. واہ جنت. جنت سے کوئی شعر حاجی صاحب کوئی آیا ذہن میں؟ جنت. 7 دن کی جاتے. چلیں آپ بھائی صاحب کی مدد کریں. ہنٹ دے دیں پہلے. ہنٹ دے دیں تھوڑا سا. پہلے ہنٹ دے دیں. کوئی شعر. کوئی جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے. جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے.
ماشاءاللہ بہت پیارا شعر حاجی صاحب نے سنایا. اب باری ہے ہماری احمد رضا بھائی کی. دیکھتے ہیں قاری صاحب. چھوڑ نہیں سکتے یوں. نہیں بالکل نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں کیا آتا ہے. کون سا حصہ ہے؟ فرشتے. فرشتے. جی کیا بات ہے. فرشتے. ملائکہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں. نہیں فرشتے ہونا چاہیے لفظ تو. فرشتے. جی ناظرین قاری صاحب سوچ رہے ہیں کیا سناتے ہیں. مدد. قاری صاحب تو کیا سنا دیں گے. سوچ رہے ہیں آ تو گیا پہلا والا مصرع تو آ گیا. اچھا پہلا مصرع آ گیا ہے ماشاءاللہ. تو پہلا مصرع تھا سے پڑھ دیں استاد, دوسرا بھی آ جائے. فرشتے روکتے کیوں ہو مجھے. فرشتوں ہے وہ. فرشتوں. نہیں بالکل لفظ فرشتے ہونا چاہیے پھر. فرشتے ہونا چاہیے. ہاں اتنا ایسا تو مت کرو یار. فرشتہ ہے تو فرشتہ ہے. ہاں وہ تو ہے لیکن اب ظاہر لفظ میں فرشتے آیا نا, فرشتے سے پڑھنا ہوگا. فرشتے. چلے اصغر بھائی کی مدد لے سکتے ہیں آپ. فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ کیا بات تربت ہے. ہیں. پہلا مصرع ہے. آسان کوئی. چلیں یہی پڑھ دیں, ہمارے ساتھی پڑھ دیں گے. کیا بات ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہیں مدینے میں وہ تربت ہے. وہ تربت ہے جس کو عرش نازل پر فضیلت ہے. وہ تربت ہے جس کو عرش نازل پر فضیلت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. ایک شعر ہمارے مہمانوں نے سنایا ناظرین, اور ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. بہت پیارے شعر آپ نے سنے ہیں. گھروں کے اندر بھی آپ ہو سکے تو یہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. عشق رسول میں اضافہ بھی ہوگا اور دلچسپی بھی آپ کو انشاءاللہ اس سے نصیب ہوگی. جی ناظرین, اب پرچیوں کے بعد ہمارا ایک اور سیگمنٹ شروع ہوتا ہے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. کچھ الفاظ ہمارے پاس ہیں, یہ الفاظ ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ. کس سے لیں؟ رضا بھائی سے لیتے ہیں پہلے. چلیں جیسا مناسب. تو کون گیس کون یہ کرے؟ اشارہ کریں گے. یہ اشارہ, جی اشارہ ہی کریں گے ہمارے قاری صاحب, اور سمجھانا ہوگا اعجاز بھائی کو انشاءاللہ. کریں شروع پھر. کوشش کرتے ہیں. کیا بات ہے. آسان چلیے دیجیے. آسان لیں گے. آسان, بہت آسان. ایسا بالکل. چلے تو پھر. چلیں آپ کو دکھاتا ہوں میں. ماشاءاللہ. زبان سے نہیں بولنا, ٹھیک ہے. ہاں زبان سے. اشارہ کا ہے پھر تو زبان سے. صحیح کہاں. ٹھیک ہے. جی ناظرین بھی غور کریں. روحانی علاج. اللہ اکبر. کیا بات ہے. کیا بات. ماشاءاللہ اعجاز بھائی تو پہلی بار میں ہی پہنچ گئے. زبردست. کیسے پہنچ گئے آپ آخر سے, کیا دیکھا آپ نے. ایک تو انہوں نے اشارہ بھی کیا ایف جی این چینل کا سلسلہ, اور تصویر کا اشارہ بھی کیا, واہ اور بھائی. میری طرف بھی اشارہ کیا. یعنی آپ لے کے آتے ہیں ماشاءاللہ. زبردست. مدینہ. تو بھائی صاحب کیا فرمائیں گے. ماشاءاللہ بڑا پیارا پروگرام. کئی ناظرین دیکھتے بھی ہوں گے, تو میں چاہوں گا کہ ناظرین کو کچھ اگر اس کا کچھ تعارف بھی کروا دیں اس پروگرام میں کیا ہوتا ہے. اور یہ تو دعوت اسلامی کا ایک ماشاءاللہ شعبہ بھی ہے نا, جی. روحانی علاج شعبہ. تو کیا فرمانا چاہیں گے. آج دنیا بھر میں پریشان حالوں کی تعداد ہے. جی جی اگر کوئی گھر ہی کہا جائے کہ وہ پریشانی مکت گھر ہے تو شاید غلط ہوگا. صحیح. یعنی ایسا کوئی گھر نہیں ملے گا جس میں پریشانی نہ ہو. صحیح. کسی کو بیماری کی تکلیف ہوگی تو کسی کو بے روزگاری کا معاملہ ہوگا, کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہوگا تو کوئی اولاد کا طلبگار ہوگا. اس میں ایسے پریشان حال افراد ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اور یہ جو سلسلہ ہے اس میں بھی ہمیں بذریعہ کال ہم سے سوالات کرتے ہیں, پھر ان کی پریشانی کے مطابق ان کو اوراد و وظائف اس سلسلے میں ہم دیتے ہیں. اور ہمارا جو دعوت اسلامی انڈیا کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی الحمدللہ پریشان حال افراد تعویذات کے لیے بھی آتے ہیں. ان کو تعویذات بھی دیے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک نام, قرآن کی آیات یا قرآن کی صورتوں کے وظائف بھی اس میں ہم پیش کرتے ہیں. اس وقت ماشاءاللہ پوری انڈیا کے اندر 365 سے زیادہ 365 سے زیادہ ہمارے تعویذات کے اسٹال لگتے ہیں. کیا بات ہے ماشاءاللہ. اور یہاں پر الحمدللہ فری میں تعویذات دیے جاتے ہیں. زبردست. کیا بات ہے. کوئی بھی پیسہ نہیں لیا جاتا, فری میں تعویذات دیے جاتے. اچھا اب یہ 365 جو مقامات ہیں یہ پورے انڈیا کے لیے تو یقیناً ناکافی ہیں. صحیح. انڈیا میں تو کئی شہر ہوں گے, بالکل, اور بعض شہر میں تو کئی ایسے علاقے ہوں گے جو خود شہر کی حیثیت رکھتے ہوں گے. صحیح. تو
اب ان لوگوں کی آسانی کے لیے اگر وہاں ہمارا تعویذات کا یہ اسٹال نہیں ہے تو ہم نے ایک اسپیشل سروس بھی شروع کی ہے اسی روحانی علاج ڈپارٹمنٹ کے تحت. جو ایسے علاقے میں رہتا ہے جہاں ہماری یہ باقاعدہ اسٹال نہیں لگتا ہے تو ہم ان کو یہاں سے فری میں تعویذات بائی پوسٹ بھی اچھا بھیجتے ہیں. واہ بھائی کیا بات ہے، زبردست. یہ الحمدللہ اس طرح کی سروس کے ذریعے ہم پریشان حالوں کی خدمت کی کوشش کر رہے ہیں. ماشاء اللہ بہت پیارا شعبہ ہے. ناظرین اگر آپ بھی یقیناً ایسا ہم نے کہا نا کہ یقیناً کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں پر کچھ نہ کچھ بیماری، پریشانی، تکلیفیں، ٹینشنیں، جھگڑے، بعض اوقات بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بیماریوں سے شفا پا جائیں، یقیناً اللہ پاک کے نام میں شفا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہی یقیناً شفا ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نام سے شفا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو اورات بھی یہاں سے بتائے جائیں گے کہ آپ یہ پڑھیں، یا اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تو تعویذات بھی الحمدللہ دی جاتے ہیں، دم بھی کیا جاتا ہے. جو ہمارے یہ بستے لگتے ہیں تعویذات کے، تو آپ وہاں پر جا کر آپ کے جو شہر میں دعوت اسلامی انڈیا کے جو مبلغین ان سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے شہر میں بستہ لگتا ہوگا تو آپ کو پتہ بتا دی جائے گا. ورنہ آپ نمبر آپ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس پر رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا جو پروگرام چلتا ہے روحانی علاج، یہ جو نمبر چل رہے ہیں آپ اس پر اپنا سوال بھی ریکارڈ کروا سکتے ہیں. انشاءاللہ حاجی صاحب جو پروگرام لے کر آتے ہیں، اور حاجی صاحب ماشاءاللہ رکن ہند مشاورت بھی ہیں، اور یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے روحانی علاج الحمدللہ اس کے آپ ہیڈ بھی ہیں انڈیا میں. آپ یہ ماشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعوت اسلامی انڈیا کو خوب ترقی عطا فرمائے. چلیں یہ تو ماشاءاللہ ہمارے احمد رضا بھائی نے اشارہ کیا تھا. اب میں چاہوں گا کہ ایک اشارہ حاجی صاحب بھی کر دیں. کیا کہتے ہیں رضا بھائی؟ ہونا چاہیے. بالکل بالکل. کیا بات ہے. کون سا اشاروں کی آتا ہے؟ زبان آنی چاہیے، یعنی کہ کیا بہت بات ہے. ضرورت پڑتی ہے اس کی. چلیے خیر ایک اشارہ دیتے ہیں حاجی صاحب کو. انشاءاللہ امید ہے کہ آسان ہی ہوگا، زیادہ ہارڈ نہیں ہوگا. دیکھتے ہیں احمد بھائی پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچ پاتے ہیں. ٹھیک ہے، گلا دبایا. مردے کے صدمے، مردے کچھ قریب قریب مطلب پہنچ رہے ہیں. مردے کی بے بسی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات ہے ماشاءاللہ. مردے کی بے بسی یہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت پیارا اور بہت پرانا رسالہ ہے. ماشاءاللہ احمد بھائی بہت جلدی پہنچ گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. تو یہ رسالہ بھی میں آپ سے عرض کروں گا کہ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. اس کے علاوہ شیخ طریقت امیر السنت کے بہت پیارے پیارے کتب و رسائل الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر آپ کو دستیاب ہو سکتے ہیں. آپ ہدیتاً حاصل کریں، خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی تقسیم کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی برکتیں نصیب ہوں گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ناظرین ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا جس کا نام تھا سمجھائیے مگر اشاروں سے. بہت جلدی لیکن ماشاءاللہ پہنچ گئے دونوں حضرات. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. اچھا ایک کوئی کال وغیرہ اگر آئی ہے، کوئی پیغام ناظرین کا ہے تو وہ سنا دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں راجستھان کے شہر فتح پور سے خواٹی جامعۃ المدینہ فیضان غری نواز کا خادم ڈونیشن پروموٹر محمد عادل رضا تاری عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ FGN چینل پر سلسلہ بہار رمضان جاری اور ساری ہے. اللہ تعالیٰ خوب خوب برکت عطا فرمائے. آمین آمین. اور آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور FGN چینل کی ٹیم کو ماہ رمضان کی خوب برکت عطا فرمائے. آمین. آمین. عرض یہ ہے کہ آج کے دور میں دیکھا جاتا ہے کہ کثیر تعداد میں اسلامی بھائی رمضان شریف کے روزے ان پر فرض ہونے کی صورت میں وہ روزہ نہیں رکھ پاتے یا روزہ نہیں رکھتے. تو ان کو کیسے ترغیب دلائی جائے اور ان کو کیسا ان کا ذہن بنایا جائے کہ وہ روزے رکھیں اور اس کی برکتیں اس کی فضیلتیں پائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک ہی رمضان کی فضیلتوں اور اس کے حوالے سے ہے. صاحب کیا فرمائیں گے؟ سوال میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ کئی لوگ واقعی ایسے ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں روزے نہیں رکھتے، تو کس طرح ان کو سمجھائے، کس طرح ترغیب دلائی جائے؟ لیکن قرآن پاک بھی تو ارشاد فرماتا ہے نا کہ سمجھاؤ، کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. تو اس میں ہونا یہی چاہیے کہ جو روزے نہیں رکھتے ہیں جن کے بارے میں یہ پتہ چل جائے تو ان کو رمضان کے روزے قضا کرنے کے جو نقصانات ہیں جی یہ بتائے جائے. اور ناظرین اب یہ بتائے کہاں سے؟ فیضان رمضان امیر اہل سنت کی جی جس میں روزے نہ رکھنے کی وعیدیں بھی لکھی ہیں اور روزوں کے فضائل بھی بیان کریں. اس میں اگر جو اسی تعداد دیکھیں نا کہ جو روزے نہیں رکھتی، تو سب سے پہلے تو ہونا یہ چاہیے کہ ان کی تربیت گھر سے ہونی چاہیے، والدین کی طرف سے ہونی چاہیے. صحیح. بچہ اسکول نہ جائے تو والدین اس کے ساتھ میں ناراضگی کا اظہار بھی کرتے، بالکل. سزا بھی دیتے ہیں.
ایسے ہی جب بچہ 7 سال یا جو بھی ایک عمر ہے جس میں وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے جی تو اس کو روزہ رکھنے کی ترغیب دلاتے رہیں، صحیح، اور جیسے ہی اس پہ روزے فرض ہونے کے قریب آ جائے اور یہ عمر میں پہنچ جائے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی رغبت دلائے، روزہ رکھوائے اس سے، صحیح، تاکہ روزے جب فرض ہو جائیں تو اس کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ یہ رمضان کے روزے مجھے رکھنے ہی ہیں، ماں باپ اس کی تربیت کرے، ماشاء اللہ، تو یہ سب سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ویسے روزے جو ہے نا یہ باطنی عبادت ہے سبحان اللہ، کہ جب تک ہم کسی کو بتائیں گے نہیں تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا روزہ ہے یا نہیں ہے، لیکن گھر کے افراد جانتے ہیں آج سحری میں اٹھاتا یا نہیں اٹھاتا، تو یہ سب سے پہلا حق تو بنتا ہے کہ والدین یا گھر کے افراد اس کو سمجھائیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، مدینہ تو یہ زبردست ہے، سمجھائیں گے انشاءاللہ لوگوں کو تو امید ہے انشاءاللہ فائدہ ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم بھی سمجھا ہی رہے ہیں، اور امید ہے FGN چینل دیکھ کر بھی ہمارے مبلغین جو سمجھا رہے ہیں، امید ہے ان کے بیانات سن کر، ان کی جو ترغیبات سن کر، امید ہے کئی لوگوں کا ذہن بن رہا ہوگا کہ یار روزے رکھنے چاہیے اور اس کی برکتیں حاصل کرنی چاہیے۔ مزید اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے ایک پروگرام میں ایک کلام عمران بھائی سے سن لیتے ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد پھر اپنا جو ٹاپک ہے کنٹینیو کریں گے۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ مصیبت میں جب دیا ہوگا، تمہارا نام مصیبت میں جب دیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، گناہ گار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، کیا بغیر کیا ہوگا، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، میں ان کے در کا بھکاری ہوں فضل مولا سے، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، حسن فقیر کا جنت میں اس طرح ہوگا، تمہارا نام
مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین ماشاءاللہ پیارے پیارے کلام بھی چل رہے ہیں، سیگمنٹ بھی آپ نے الحمدللہ ہمارے سماعت کی ہے. امید ہے کہ دلچسپی بھی آپ کو ملی ہوگی. گھر کے اندر بھی اس طرح کے آپ سیگمنٹ کریں، انشاءاللہ بچوں کے ساتھ بھی بڑا لطف آئے گا، سرور آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انشاءاللہ مزید آپ کے دل میں بڑھے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان کی فضیلت برکت میں نصیب فرمائے. آئیے بڑھتے ہیں دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف. ٹاپک ہم نے شروع کیا تھا رمضان کی برکتیں. بہت سارا کلام اس پر الحمدللہ ہمارے جو ساتھ میں گیسٹ ہمارے ہیں بہت پیارا پیارا کلام کو کیا، بہت ساری گفتگو کی ہے. رمضان المبارک کے اندر جہاں بہت ساری عبادتیں ہم کرتے ہیں الحمدللہ، سحری ایک عبادت ہے، پورے دن روزہ رکھنا اللہ پاک کی بڑی زبردست اور بہت پیاری عبادت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات، لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. لوگ صدقہ و خیرات الحمدللہ اس ماہ مبارک کے اندر عام دنوں کے مقابلے میں بہت زیادہ نکالا کرتے ہیں. یہ اپنی ایک الگ عبادت ہے. پھر الحمدللہ کئی لوگ ایسے ہیں جو غریبوں کو افطار کرواتے ہیں، سحریہ کرواتے ہیں. یہ بھی ایک بہت پیاری عبادت ہے. اگر اچھی نیت کے ساتھ ہو، ریاکاری اور دکھاوے کی نیت اگر شامل نہ ہو تو یہ بھی بہت زبردست عبادت ہے. تو اس طرح کی بہت ساری عبادتیں اس ماہ مبارک کے اندر کی جاتی ہے. لیکن ناظرین اس ماہ مبارک کے اندر ایک عبادت ایسی بھی ہے کہ جو اسی مہینے کے اندر ادا ہو سکتی ہے، کسی مہینے میں نہیں ہو سکتی ہے. جی ہاں، دیکھیں نماز رمضان میں بھی ہو سکتی ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی وہ ادا کی جا سکتی ہے. روزہ اس مہینے میں رکھتے ہیں، کسی اور مہینے میں بھی ہو سکتا ہے. یہ بات ہو رہی ہے کہ فرض کسی اور مہینے میں نہیں ہے، لیکن فرض تو اسی میں ہے، لیکن اسی کی نقل کرتے ہوئے نفل روزہ ہم کسی اور مہینے کے اندر بھی رکھ سکتے ہیں. تلاوت قرآن اس مہینے میں بھی کر سکتے ہیں، دوسرے مہینے میں بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک عبادت اس مہینے کی ایک خاص ایسی ہے کہ جو اسی مہینے میں ہو سکتی ہے، کسی اور مہینے میں نہیں ہو سکتی ہے، وہ ہے تراویح. سبحان اللہ، کتنی پیاری عبادت ہے. رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، پورا قرآن پاک سنتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے. تراویح کی کچھ فضائل میں چاہوں گا ایسا آپ کچھ بیان فرما دیں. اور تراویح کے حوالے سے بھی میں یہ بھی عرض کروں گا، آپ ناظرین کو یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں تراویح میں آتے ہیں، شروع میں پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن تو رہتے ہیں، لیکن پہلے دن جو دیکھا جاتا ہے چاند رات میں تو پوری مسجد نیچے اوپر تیسرا چوتھا فلور پورا فل ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن گزرتے جاتے ہیں تو وہ تعداد کم ہو جاتی ہے. تو کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ واقعی میں آپ نے یہ بہت اچھی توجہ دلائی کہ تراویح ایک ایسی عبادت ہے جو خاص رمضان میں کی جاتی ہے. صحیح. بقیہ بہت ساری عبادت ایسی ہیں جو رمضان میں تو کرتے لیکن اس کے علاوہ بھی کرنے کے مواقع آتے ہیں. تراویح میں ایک بڑی پیاری فضیلت، جب میں اس کا مطالعہ کر رہا تھا تو یہ بڑی پیاری فضیلت پڑھنے کو موقع ملا. چاہے کچھ بھی ہو جائے، تھکاوٹ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ فضیلت سننے کے بعد انشاءاللہ ناظرین کا بھی ذہن بنے گا کیا بات کہ کچھ بھی ہو جائے پہنچنا چاہیے تراویح کے. ماشاءاللہ. فضیلت یہ ہے، منقول ہے کہ اللہ عز و جل کے عرش کے گرد حضیرۃ القدس نامی ایک جگہ ہے، نور سے بنی ہوئی یہ جگہ ہے، اور اس میں اتنے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہیں. ایک لمحہ بھی اللہ کی عبادت سے یہ غافل نہیں ہوتے. جب رمضان کی راتیں آتی ہیں تو وہ اپنے رب سے زمین پر اترنے کی اجازت طلب کرتے ہیں، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ نماز تراویح میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ سے اجازت لیتے ہیں، اور اللہ کے پیارے حبیب کی امت جہاں تراویح کی نماز پڑھ رہی ہے ان کے ساتھ. یعنی فضیلت تو یہ ہے کہ اگر کوئی ان کو چھوئے، اگرچہ نظر نہیں آتے جی، لیکن اگر کوئی ان کو چھوئے یا وہ کسی کو چھو لے تو روایت میں لکھا ہے کہ وہ انسان ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ اس کے بعد کبھی بھی بدبخت نہیں ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ فرشتوں کو چھو لے یا فرشتے اسے چھو لے تو کیا بات ہے. تو وہ ایسا سعادت مند ہو جائے گا کہ کبھی بدبخت نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اب یہ فضیلت تو اس کو ملے گی جو تراویح میں حاضر ہوگا. بالکل صحیح. تو اللہ کرے کہ ہمیں اسی سال ایسی سعادت نصیب ہو جائے سبحان اللہ. ایک آش. کہ ان مبارک فرشتوں سے ہمارا جسم مس ہو جائے، ہم ان کو چھو لے یا یہ ہمیں چھو لے. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث سنی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہم ہیں. آپ نے یہ خواہش کا اظہار کیا، جبکہ آپ اپنے وقت کے ولی بھی ہیں،
ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور فضائل ان کے متعلق ارشادات عطا فرمائے ہیں، لیکن وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فضل و اجر کے زیادہ حقدار ہم ہیں۔ کیا بات ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنے کا اہتمام فرمایا۔ یعنی جماعت کے ساتھ تراویح انہی کے دور میں شروع ہوئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے پہلے تراویح الگ الگ ہوا کرتی تھی، اور پھر یہ جماعت جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ قرار پائی۔ یعنی ناظرین، تراویح کی نماز پڑھنا سنت موقدہ، یعنی ہر ایک پر ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کے لیے سنت موقدہ ہے، اور اس کی جماعت جو ہے سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ تو الحمدللہ اتنی پیاری عبادت ہے، کتنے فضیلت آپ نے سنی، یقیناً جو یہ فضیلت آپ نے ایسا بیان کی اتنی پیاری اور زبردست ہے، جو نہ پڑھنے والے ہیں اگر وہ اس فضیلت کو سن لیں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ اس طرف بڑھیں گے۔ اور کیا فرمائیں گے ان لوگوں کے حوالے سے بھی کہ جو شروع میں تو آتے ہیں لیکن 2-3 دن آنے کے بعد پھر جی چراتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ عموماً اس کی وجہ تو یہی ہوتی ہے کہ شروع میں لوگ نماز تراویح کے لیے آتے اور پھر بعد میں نہیں آتے، تو اب بعد میں ان کا ذہن بنتا ہے کہ اب تو تراویح شروع کر دی، جی اب تو تراویح ہو گئی ہے، یعنی قرآن تو سننا شروع کر دیا، اب 27ویں شب کو جی جی قرآن کا اختتام سن لیں گے۔ صحیح ہے۔ تو ان کا ایک تو ذہن بن جاتا ہے کہ شروع کے تو پارے سن لیے ہیں، اب اختتامی پارے سن لیں گے تو اپنا کام چل جائے گا۔ جی جی پھر کام کاج میں مصروف، کام دھندوں میں اپنے آپ کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں، دکانوں پر بیٹھنا، پھر ایسے وقت میں پھر یہ کہ رمضان میں اب عید کے دن قریب آ رہے ہیں تو شاپنگ کرنی ہے، اب راتی میں شاپنگ کرنی ہے، رات میں بازاروں میں جانا ہے، ہوٹلنگ بھی کرنی ہے، راتی میں کرنی ہے، دن میں تو روزہ ہیں، تو اب وہ ہوٹلنگ کے چکر میں، شاپنگ کے چکر میں، گھومنے کے چکر میں یہ نماز تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنی تھکاوٹ کا بہانہ کہ دن بھر کام کیا ہوں، تھک گیا ہوں، اور تھکنے کی وجہ سے اب میں آرام کرتا ہوں، جبکہ سوتے بھی نہیں ہوں گے شاید۔ جی 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 بڑی تعداد ایسی ہیں جو سحری کر کے ہی سوتی ہیں، تو سوتی بھی نہیں ہوں گی لیکن بڑا تھک گیا ہوں، اس کی وجہ سے یہ نماز تراویح کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً اتنی بڑی سعادت ہے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ رضا بھائی یہاں پہ کچھ بھی معلوم کرنا چاہوں گا، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ماہ رمضان میں وہ 3 دن کی تراویح، 5 دن کی تراویح، 10 دن کی تراویح، یعنی 10 دن میں پورا قرآن پاک سن لیا کسی مخصوص جگہ پر، کسی مسجد میں، اس کے بعد وہ پھر جو باقی ایام ہے 10 دن کی تراویح پڑھی، تو جو 20 دن باقی بچے ہیں اس میں تراویح نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا 10 دن قرآن پاک سن لیا تو کیا ان کا جو سنت موقدہ عمل ہے وہ ہو گیا، باقی دنوں میں تراویح نہیں ان کے لیے؟ ایسا کیا نہیں فرمائیں؟ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے کہ پورا قرآن سننے کا جو ثواب جنہوں نے 10 دن والی تراویح کے اندر تراویح پڑھی ہے تو پورا قرآن سننے کا ثواب ان کو مل گیا۔ اب چاہے تو اب وہ قرآن پاک کی جو جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں نہ جائیں، جہاں سورت تراویح ہوتی ہے، جو ہم سورت تراویح بولتے ہیں، علم ترا سے لے کر والناس تک سورت تراویح ہوتے ہیں، تو وہاں پر وہ تراویح پڑھنے جائیں، مگر یہ کہ تراویح معاف تو نہیں ہوگی پورے، یعنی کہ جب تک بولتے ہیں عید کا چاند نظر نہ آ جائے تب تک یعنی کہ تراویح سنت موقدہ ہر مسلمان مرد و عورت پر یہ ضروری رہے گی اور اس کو پڑھنی ہی پڑے گی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی ناظرین، تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آج کے پروگرام میں بہت ساری آپ نے باتیں سیکھی ہوں گی، ماہ رمضان کس طرح گزارنا ہے، بہت ساری گفتگوئی ہے۔ تو یہ ماہ رمضان زندگی میں بہت ہی قسمت والوں کو ملا کرتا ہے، یہ ماہ رمضان ہمیں بخشوانے کے لیے آیا ہے، کاش کہ ہم بخشش کے پروانے جو اتنے سارے لوگوں میں تقسیم ہو رہے ہیں ہم بھی لینے میں کامیاب ہو جائیں۔ روزانہ روایت کے مطابق افطار کے وقت 10 لاکھ لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے۔ اب غور کریں کہ 10 لاکھ روزانہ بخشے جا رہے ہیں افطار کے وقت، ہمارا نمبر اس میں آیا نہیں آیا۔ ڈرنا بھی چاہیے اور رب کی رحمت سے امید بھی رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی بخشے جائیں گے۔ تو افطار کے وقت بھی دعائیں کیا کریں، اپنی مغفرت کے لیے بالخصوص دعا کریں، پریشانیاں اگر ہیں، ٹینشنیں، اس کے لیے دعا کریں، اگر کوئی آپ کی جائز خواہشات ہے اس کے لیے دعا کریں، گھر والوں کے لیے دعا کریں، مرحومین کے لیے اس وقت دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑی برکتیں نصیب ہوں گی۔ بہت شکریہ آپ کا، انشاءاللہ کل پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ رمضان کے اندر روزے رکھنے ہیں، پورے رکھنے ہیں، اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے، کم ہوا زور گناہ مسجد آباد ہے۔ ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے، ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان گئے۔ رمضان